رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے، اور عاشق رمضان امیر اہل سنت پتہ ہے رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماہ رجب رمضان المبارک کا پھاٹک ہے، کیونکہ اب رجب میں ہم داخل ہو گئے نا، بس اب رمضان آیا ہی چاہ رہا ہے، گویا رمضان کی آمد کی خوشخبری لے کر رجب آتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک سیکوینس ہے، بہت پیارا تسلسل ہے کہ رجب تو پھر شعبان اور سبحان اللہ پھر رمضان۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو ایک بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے، آئیے ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے ہائے، ترجمہ کیسا ہے؟ ترجمے سے ایک ساتھ بھی دعا کر لو۔ اے اللہ پاک، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو دعا ہے نا، جو حدیث ہے، اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک، رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، شعبان میں خشوع و خضوع عطا کر، اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما دے۔ امیر اہل سنت کے کتنے پیارے اشعار ہیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، مل کر رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ اس مہینے میں ایکٹیو ہونا ہے، اس مہینے میں عبادت کی طرف آ جانا ہے۔ یہ 7-8 مہینے جو رمضان کے بعد گزرتے ہیں نا، گرد لگ جاتی ہے، بندہ کوئی مسجد سے دور ہو جاتا ہے، کوئی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، دنیاوی کاموں کی گرد لگ جاتی ہے، پھر سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے۔ اور اللہ سے کتنی پیاری دعا ہو رہی ہے کہ ہمارا دل لگا دے مولا، عبادت میں لگا دے، ریاضت میں لگا دے، تلاوت میں لگا دے، کیونکہ پھر اگلا مہینہ کون سا ہے جس میں ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، ہماری رپورٹ پیش ہونے والی ہے۔ امیر اہل سنت شعبان کے حوالے سے کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ پھر رمضان، سبحان اللہ، 3 اشرے ہیں، ایک رحمت کا اشرا ہے، ایک مغفرت کا اشرا ہے، ایک جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ مطلب گناہ گاروں کی تو عید آ گئی نا، اللہ کا مہینہ، پھر آقا کا مہینہ، پھر نبی پاک کی امت کا مہینہ۔ یہ 3 اشروں کے بارے میں امیر اہل سنت کیسی پیاری دعا لکھتے ہیں کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ رجب کی پہلی جمعرات
اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے صدقے، شعبان کے صدقے، رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارا دل خوب عبادتوں میں لگا دے، ہمارے اوقات میں ایسی برکت دے دے کہ ہم دنیا کی اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اللہ اس سے فارغ کر دے، بس ہمارا دل اب ان مبارک مہینوں میں عبادتوں میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، درود میں لگ جائے، روزوں میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ یکم رجب، آج پہلی رجب ہم نے گزاری اور اب دوسری شب آ گئی ہے۔ یہ عالم اسلام کی بہت ہی بلند رتبہ ہستی، بہت اونچے رتبے کے ولی کامل، عالم باعمل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا یوم وصال ہے۔ یکم رجب کو یوم امام حسن بصری بھی بنایا جاتا ہے۔ امام حسن بصری کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ تھے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو۔ اب سبحان اللہ، روایتوں کے مطابق آپ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ امام حسن بصری کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، اور منقول یہ کہ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی، گھر کے کام کاج میں، اور آپ روتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو براہ راست خاندان نبوت کا فیضان ہے، پیارے آقا کے گھرانے کا فیضان جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو ملا، اور ایسا فیضان ملا۔ دودھ کس کا پیا؟ ام المومنین کا۔ تو آپ کی زبان سے بڑی حکمت والی، بڑی کمال کی باتیں جو ہے وہ ادا ہوتی تھی، اور سبحان اللہ معرفت الہی کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن بصری کا ایک کلام سنایا، ایک جملہ سنایا، آپ کا ایک فرمان سنایا، تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ھذا کلام الصدیق، یہ تو کسی صدیق کی گفتگو ہے۔ صدیق ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے، یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ولایت میں صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔ ولی ہونا ہی بڑی بات ہے، مگر ہر ولی صدیق نہیں ہوتا۔ صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ ولایت کا سب سے ٹاپ درجہ ہے۔ تو امام حسن بصری صدیقیت کے درجے پر فائز تھے۔ یکم رجب شریف 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 88 سال تھی۔ بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں بہت ساری مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ ذکر کرتے ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ اچھا، میں اور آپ بھی جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، بعض اوقات فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، منہ دکھانا پڑے گا۔ بزرگان دین اور اللہ والے اس لیے نہیں جاتے تھے، وہ عبرت حاصل کرتے تھے، ثواب کی نیت بھی ہوتی تھی اور اپنے لیے عبرت حاصل کرتے تھے۔ تو جب دفن ہو گیا، جنازے میں گئے، تدفین ہو گئی قبرستان میں، تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ابھی قبر میں گیا ہے، کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور واپس آ کر بہت زیادہ نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو شخص نے کہا بالکل، مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں، خوب اور نیکیاں کر لوں، گناہ سے توبہ کر لوں، ہیں اللہ کو راضی کر لوں۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں، وہ تو چلا گیا، اس کو تمنا ہے، ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم خوب نیکیاں کر لیں۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی، اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی۔ یقین جانیں، میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں، ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ۔ اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں یار صبح ہم ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا، رات تو ہم ساتھ تھے یار، اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے۔
گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا. صرف فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اسی